السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 74۔ اس خنجر کا کیا کروں گی؟ سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا وہ مسلم خاتون ہیں جن کی زندگی میں امت مسلمہ کا خواتین کے لیے بہت سے دروس اور نصائح موجود ہیں۔ ان کے اسم گرامی کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان سے منسوب اسماء یہ ہیں: سہلہ، امیہ، رمیسہ، ملیکہ، گمیسہ یا رمیسہ۔ ان کی شادی زمانہ جاہلیت ہی میں مالک بن نضر کے ساتھ ہوئی تھی، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو صحابہ کرام میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہیں۔ انصاریوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی ان میں سلیم رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان کا شوہر مالک بن نضر آگ بگولا ہو گیا، جو ان دنوں کسی سفر پر تھا۔ سفر سے واپس آتے ہی گرجتے ہوئے پوچھا: بوتی، کیا تو اپنے دین سے مرتد ہو گئی؟ سلیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: ما صبوت ولکنی آمنت، میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور مومنہ بن گئی ہوں۔ سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے لاڈلے انس کو خوب خوشی خوشی کھلاتی تھی، بچے کو بار بار تلقین کرتی تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور چھوٹا سا بچہ لڑکھڑاتی زبان سے یہ جملہ ادا کرنے کی کوشش کرتا جیسا کہ اس عمر کے بچے سکھلائی ہوئی بات کی زبان سے ادائیگی کرتے ہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہا کے شوہر نے سوچا کہ اس کا ننھا سا بچہ بھی ماں کے نقش قدم پر چل پڑے گا، کیونکہ بچوں کی پرورش میں ماؤں کا کردار بہت ہی نمایاں ہے۔ سلیم رضی اللہ عنہا بچے کو ایمان و اسلام کی تلقین کیے جا رہی تھی، لہٰذا شوہر نے ڈانٹ کر بیوی سے کہا: لا تفسدی علی ابنی، میرے بچے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ سلیم رضی اللہ عنہا اس کے جواب میں کہتی: میں اپنے بچے کو بگاڑ نہیں رہی ہوں بلکہ اس کی زندگی سنوار رہی ہوں۔ پھر جو کچھ دنوں بعد ان کا شوہر مالک بن نضر ملک شام کی طرف کسی کام سے نکلا، وہاں اسی کسی دشمن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب شوہر کی موت کی خبر سلیم رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے کہا: کوئی بات نہیں، میں اس وقت تک اپنے صاحبزادے کا دودھ نہیں چھڑاؤں گی جب تک کہ وہ خود ہی نہ چھوڑ دے، اور جب تک وہ بڑا ہو کر لوگوں کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، میں دوسری شادی بھی نہیں کروں گی۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: جزا اللہ امی عنی خیرن لقد احسنت ولایتی، اللہ تعالیٰ میری طرف سے میری والدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میری پرورش و پراخت کا حق ادا کر دیا۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو ابو طلحہ جو اس وقت مشرک تھے انہوں نے سلیم رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح دیا۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کرنے سے قبل سلیم رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح دیا تو انہوں نے کہا: یا ابا طلحہ الست تعلم ان الہک الذی تعبد نبت من الارض، اے ابو طلحہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا معبود زمین کی پیداوار ہے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا: ہاں۔ سلیم نے کہا: افلا تستحی تعبد شجرۃ ان اسلمت فانی لا ارید منک صداقا غیرہ، تمہیں کسی درخت کے آگے سر جھکاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا اسلام ہی میرا حق مہر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے پیغام نکاح کے جواب میں کہا: اما انی الیک لراغبۃ وما مثلک یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمۃ فإن تسلم فذاک مہری لا اسأل غیرہ فاسلم وتزوجها ابو طلحہ، میں تمہاری طرف راغب ہوں، تمہارے جیسے آدمی کے پیغام نکاح کو رد نہیں کیا جاتا مگر تم ایک مشرک ہو اور میں مسلمان، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے مہر نہیں چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے جواب میں فرمایا: تستحی تسجد لخشبۃ تنبت من الارض وانما نجرها حبشی بنی فلان، کیا تمہیں لکڑی کے بنے ہوئے ایک بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی جس کا درخت زمین سے پیدا ہوا اور فلاں قبیلے کے ایک حبشی نے اسے گڑھ کر تیار کیا؟
طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ابو طلحہ کا پیغام نکاح سن کر کہا تھا، انی قد آمنت بہذا الرجل وشہدت انہ رسول اللہ فإن تابعتنی تزوجتک۔ میں اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں اور میں نے گواہی دی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کا دو ٹوک فیصلہ سن کر کہا، اچھا مجھے اپنے معاملے میں سوچ بچار کر لینے دو۔ پھر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور کہا، فَأَنَا عَلَىٰ مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر تم ہو۔ ان تمام جوابات پر غور کریں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا عقیدہ کتنا زبردست تھا اور اسلام سے محبت کتنی شدید۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہو گئی اور اسلام مہر قرار پایا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تربیت میں پروان چڑھے۔ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے از حد محبت اور لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ انس میرا بیٹا آپ کا خادم ہوگا، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کو کثرت سے مال اور اولاد عطا فرما اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس میں برکت نصیب فرما۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 100 سے زیادہ بچے عطا فرمائے اور ان کے پاس ایک ایسا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس کی خوشبو کستوری کی طرح تھی۔ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی تو میاں بیوی کے شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت میں گزرنے لگے اور تقوی و پرہیزگاری اس گھر کی رونق بن گئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی زندگی کا وہ واقعہ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والی ماؤں کے لیے نہایت نصیحت آمیز ہے۔ جب ان کے لگتے جگر کا انتقال ہو گیا اور وہ کمال عقل و دانش سے اپنے شوہر کے درد کا مداوار بن گئی، جبکہ آج کی عورتیں بچے کی وفات کی خبر سن کر واویلا کرنے لگتی اور ہوش اور حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ قارئین کرام، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے محبت کے حوالے سے ایک واقعہ یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک انصاری بچہ جس کا نام ابو عمیر تھا، چڑیا کی شکل اور شباہت والے ایک پرندے نگیر سے کھیلا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ وہ پرندہ وفات پا گیا۔ ابو عمیر خاصا غمگین ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، محبت سے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نگیر کو کیا ہوا؟ اس بچے کی وفات کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے۔ ان کا ایک بیٹا جو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھا، ان کے عدم موجودگی میں وفات پا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب ابو طلحہ گھر آئے تو تم لوگ انہیں بچے کی وفات کے بارے میں کچھ خبر مت دینا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، اس سے پہلے کی نسبت بہت آرام ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے خاص اہتمام سے بناؤ سنگار کیا اور پھر وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہر طرف پرسکون ہیں تو وہ شوہر سے یوں گویا ہوئی، ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتہم اہل بیت فطلبوا عاریتہم الہم ان یمنعوها۔ آپ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کے مانگنے پر کوئی چیز عاریتاً دے پھر وہ اپنی چیز واپس مانگیں تو کیا گھر والوں کو اسے روکنے کا کوئی حق ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، تو پھر آپ اپنے بچے کو بھی ویسا ہی تصور کریں۔
یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے اور کہنے لگے تم نے مجھے پہلے خبر نہیں دی، یہاں تک کہ میں جنبی ہو گیا، اب جا کر میرے بیٹے کے متعلق بتا رہی ہو۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر حقیقت حال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے گزشتہ رات ازدواجی تعلق قائم کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہما فی لیلتہما، اے اللہ ان کی گزشتہ رات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا کے نتیجے میں عبداللہ بن ابو طلحہ کی پیدائش ہوئی۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ سلیم رضی اللہ عنہا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا رشتہ تھا جس سے وہ آپ سے پردہ نہیں کرتی تھی، غالباً ننیال کا رشتہ تھا، وہ خالہ تھی یا رضائی خالہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جایا کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار رکھتی اور آپ کو ہدیہ دیا کرتی تھی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ عنہا کی ملاقات کو جاتے اور سو جاتے تو وہ آپ کے بدن سے نکلنے والا پسینہ بوتل میں جمع کر لیتی اور اسے خوشبو کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔ سلیم رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوا کرتی تھی، جنگ احد میں یہ بھی شریک تھی اور پیاسے مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں بھی یہ شریک تھی۔ ان دنوں یہ حمل سے تھی اور ان کے بطن میں عبداللہ بن ابی طلحہ تھے۔ حنین کے دن انہوں نے اپنی کمر سے ایک خنجر لٹکا رکھا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے پوچھا ما ھذا الخنجر، اس خنجر کا کیا کرو گی؟ سلیم نے جواب دیا اتخذتہ عندنا منی احد من المشرکین بکرۃ بہ بطنہ، میں نے خنجر اس لیے تیار کیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا تو اس سے میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ سلیم رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت و حمیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی انہیں دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا دخلت الجنۃ فسمعت خشفۃ فقلت من ھذا قالوا ھذہ گمیساء بنت ملحان انس بن مالک، میں نے جنت کی سیر کی تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ گمیسہ بنت ملحان انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ السلام علیکم۔